السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور میری ایک ہی گزارش آپ سے ہوتی ہے کہ ہمیشہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ سارے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملیں، اور یہی میری کامیابی ہے۔ کل کی پریس کانفرنس جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی تھی، وہ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے اس قسم کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نہ کبھی کسی نے سنی نہ دیکھی۔ یعنی یہ ایک قسم کی ہائٹ تھی ان کے جذبات کی۔ فوج کے جو نمائندہ جو ہوتا ہے، آئی ایس پی آر کا جو ڈی جی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، وہی سارا فوج کو ریپریزنٹ کرتا ہے، تینوں افواج کو، بری، بحری اور فضائی کو۔ اور سی ڈی ایف کا جو ابھی چیف آف دا ڈیفنس فورسز بنا ہے، اسی کا بھی نمائندہ اب ڈی جی پی آئی ایس پی آر ہی ہوتا ہے۔ تو ان کی جو ترجمانی کرنے والا شخص تھا ہمارے ڈی جی صاحب، انہوں نے ایسی پریس کانفرنس کی، ایسے ثبوتوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی کہ سارے صحافی بھی دنگ رہ گئے، اور پورے پاکستان کے لوگوں نے بھی اس بات کو بڑا غور سے سنا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ ہماری سیاسی قیادت کا ایک دھڑا کس طرف جا رہا ہے۔ کیا ہم اس حد تک گر گئے ہیں کہ دنیا کو ہم اپنے فوج کو ہنسانے کے لیے، اپنی فوج کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، ان کی عزت خراب کرنے کے لیے اس حد تک آگے جائیں گے کہ دنیا، خصوصاً جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں، خاص کر کے افغانستان اور انڈیا، ان کو یہ شہ ملے کہ پاکستان کے لوگ اپنی افواج کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر چودھری صاحب نے اپنے پورے تیاری کر کے آئے تھے، پوری پریزنٹیشن دی، انہوں نے پورے ان کے حقائق بتائے، کس طرح کیا ہوا، کس وقت کیا ہوا۔ کئی اپس ڈاؤن ہوئے، پاکستان میں جمہوریت بھی رہی ہے تو فوجی ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے، فوجی حکومتیں بھی رہی ہیں۔ اس کے بعد ان کے اس وقت کی قیادت جو تھی، میں مثال دوں گا شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، کہ ان کے والد کو شہید کیا گیا جیل میں، اس کو تباہ برباد کیا گیا، لیکن تاریخ میں وہ زندہ رہا۔ لیکن ضیاء الحق کو اس نے کبھی اس حد تک نہیں لتاڑا، نہیں ان کو اس طرح کرٹیسائز کیا، نہ اپنی افواج پاکستان کو اسی طرح کیا کہ لوگوں کے دل میں فوج کے لیے نفرت کی ہو جائے، لوگوں کے دل میں فوجوں کے لیے بغاوت آ جائے۔ لیکن اس عظیم شخص کے، عظیم لیڈر نے، عظیم بیٹی نے صبر کیا اور اپنی سیاسی جو ہوتی ہے تحریک جاری رکھی۔ کبھی ایم آر ڈی کی طرف سے اس نے تحریک جاری رکھی، کبھی اسٹرائکس کیے، کبھی ہڑتال چھوٹی موٹیاں کروائیں، لیکن کبھی بھی فوج کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں کی۔ لیکن جب وہ 1986 میں لاہور اتری، اور لاہور میں جو آئی، اور ضیاء الحق کا زمانہ تھا کہ لاہور والے آج بھی کہتے ہیں، پوری دنیا آج بھی کہتی ہے، پوری دنیا کی پریس آج تک بھی کہتی ہے کہ اس جیسا عظیم الشان استقبال یا ایسا بڑا جلوس پاکستان کی تاریخ میں کسی کا نہیں ہوا۔ اسی طرح نواز شریف صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، انہوں نے بھی کچھ کام کیے ہوں گے، لیکن پرویز مشرف صاحب نے جب اس کو ہٹایا تو اس کے بعد جیل میں بھی گیا، سب کچھ کیا، پھر معاہدہ بھی کیا، لیکن اس نے کبھی بھی فوج کو اس طرح نہیں ڈی گریڈ کیا جس طرح ہمارے پی ٹی آئی کے دوست، خاص کر کے کے پی کا جو چیف منسٹر ہے اور ان کا جو بانی ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی جلاوطنی گزاری، سعودی عرب چلا گیا، مدینہ پاک میں جا کے بیٹھا، مکہ پاک میں بیٹھا، پھر لندن چلا گیا، پھر آیا، پھر قدرت نے اس کو پاور دیا، لیکن اس طرح کی وہ بھی گھٹیا لینگویج استعمال نہیں کی۔ ہم اس طرف یہ جو انقلاب آیا ہے فوج کے خلاف، یہ ایک قسم کا نام نہاد جو ہے یہ انقلاب ہے، یہ ایک قسم کا سوشل میڈیا نے اس قسم کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ لوگ، جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ صحافتی آزادی کیا ہوتی ہے۔ اس آزادی کے لیے ان لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے، اس طرح کی ڈی گریڈ کر رہے ہیں فوج کو، خاص کر کے چیف آف دا ڈیفنس فورس کو، ان کے اور ساتھیوں کو، کہ پوری دنیا ہکا بکا رہ جاتی ہے، عوام ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ کیا اس طرح پاکستان بنا تھا؟ کیا اس طرح ہمارا ملک ترقی کرے گا؟ مخالفت تو ہوتی ہے، ہر ایک کو مخالفت ہوگی فوج سے، ہر ایک کو مخالفت ہوگی نواز شریف سے یا بے نظیر کی پارٹی سے، لیکن
اس قسم کے حد تک کوئی نہیں جاتا کہ راستے بند ہو جائیں۔ مفاہمت سیاست میں کھلی رکھی جاتی ہے۔ سیاست کا پہلا ہی جو ایک نقطہ ہے وہ ہوتا ہے مذاکرات کا۔ اس مذاکرات کو آپ سبوتاج کر رہے ہیں، اور جو آپ کے سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ میں کوئی فوج کا نمائندہ نہیں ہوں، میں کوئی فوج کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن فوج اس حد تک تو تحسین لائق ہے کہ جب بھی کوئی دشمن میلی آنکھ ہمیں دیکھتا ہے تو ہمارے فوج ان کے دانت کھٹے کر دیتی ہے۔ ہر ایک کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو فوج میں بھی ہوں گے، جنہوں نے جنرل باجوہ اور فیض حمید صاحب نے جس طرح عمران خان صاحب کو اوپر لے کے آئے، اس وقت وہ فوج ٹھیک تھی، لیکن اب جب کہ ایک چل رہا ہے، ماحول چل رہا ہے، انڈیا کو بھی ہم نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے، افغانستان میں بھی ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، بلوچستان میں اور کے پی کے میں روز دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن ہماری فوج کے جوان ان کو خوارج کو مار رہے ہیں، کچھ فوج کے ہمارے ساتھی اور ایجنسیز کے لوگ جو ہے وہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ آخر ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے جو دشمن نہیں کر سکا، ہم لوگ اپنے فوج کو، اپنے ملک کو اس حد تک نیچے لے کے جا رہے ہیں کہ لوگ اور دنیا ہم پہ ہنسے۔ یہ ہم کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو اس قسم کی فیسلٹیز دی جائیں جس سے آپ کا من خوش ہو تو بھی فوج خراب ہے، اگر آپ کی ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی تو بھی فوج خراب ہے، تو آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ اڈیالہ جیل کو آپ نے ایک قسم کا جو آپ نے 2014 میں جو دھرنا دیا تھا اس قسم کا ایک اسٹیج بنا دیا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ، کوئی نہ کوئی دھرنا، کوئی نہ کوئی کچھ بات ہو کہ لوگوں کو آپ ہنسائیں۔ کیپٹل ہے آپ کا اسلام آباد۔ جیل میں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی پڑا تھا، جیل میں تو نواز شریف بھی تھا، جیل میں تو بی بی شہید بھی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس قسم کی باتوں کو نہیں آگے آنے دیا۔ انہوں نے اپنی سیاست کو مقدم رکھا۔ سیاست ہے تو ملک میں جمہوریت ہے، جو لولی لنگڑی جمہوریت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سیاست کی بدولت ہے۔ لیکن ایک الگ بات، ایک دوسرا قصہ بھی شروع ہوتا ہے کہ ایک لحاظ سے موجودہ گورنمنٹ نے جو آئین میں ترمیم کر کے 26ویں 27ویں ترمیم کر کے فوج کو جو اختیارات دیے ہیں، ابھی ہم یہ اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، اس میں کسی سیاسی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو ان کو جو اختیارات دیے گئے ہیں فوج کو، یعنی ریاست کے 4 ستون ہوتے ہیں، ایک ستون کو آپ نے بالکل بڑا کر دیا اور باقی جو 3 ستون ہیں اس پہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اس پہ بھی آپ کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے ایک ستون کو بڑھا دیا ہے تو ان کے ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس لائق کریں، یعنی ہماری پارلیمنٹ میں ایسے بل پیش کیے جائیں، ایسی قراردادیں پاس کیے جائیں جو جمہوریت کا حصہ ہوں، سینیٹ میں بھی ایسے بل پیش کیے جائیں جو جمہوریت کو فروغ دیں، پھولے پلے ہماری جمہوریت۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اختیارات بھلی ان کے پاس ہوں، کیونکہ نیشنلی تو ہے اور انٹرنیشنلی ہماری فوج کو بڑے ان سے واسطہ پڑتا ہے چیلنجز کا، لیکن ملک میں جمہوریت کو بہتر بنانے کے لیے اتحاد ہونا چاہیے، سیاستدانوں کا بھی اپنا ایک اتحاد ہو تاکہ عوام اور فوج ایک ہی پیج پہ ہوں، تب جا کے جمہوریت کی گاڑی چلے گی، تب ہماری فوج کا مورل بلند ہوگا، اور اس قسم کی سازشیں جو افغانستان اور انڈیا ہمارے ملک کے خلاف کر رہا ہے ان کو بھی ہم روک سکیں گے۔ جب ہم ایک پیج پہ ہوں گے تو انٹرنیشنلی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کی فوج اور عوام ایک ہی پیج پہ ہے۔ اگر ہم نے کوئی گڑبڑ کی تو ہمارے خلاف یہ لوگ ہو جائیں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے فوج اور عوام ایک ہی پیج پہ ہوں گے، اور پی ٹی آئی کی حکومت جو کے پی کے میں جو کام کر رہی ہے یا جو لینگویج استعمال کر رہی ہے یا بانی پی ٹی آئی کے جو ٹویٹس چل رہے ہیں ان کو میں کمی آئے گی، تب جا کے ملک میں ایک پرسکون فضا اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس قسم کی لینگویج استعمال ہو گئیں تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے پی ٹی آئی کے بانی کو یا پی ٹی آئی کو کوئی زبردست نقصان نہ پہنچ جائے۔